معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3248 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے سینٹنس ٹرانسفارمیشن کی مشقوں کا سلسلہ ترتیب سے شروع کیا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل بھی 2-3 ویڈیوز میں سینٹنس ٹرانسفارمیشن کی رینڈملی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، لیکن اساتذہ اور طلبہ کے اصرار پر اب یہ کوشش ہے کہ بادبان اردو بک 2 میں شامل تمام جملے، یعنی جملوں کی جتنی بھی اقسام ہیں، سینٹنس ٹرانسفارمیشن میں شامل، جملوں کی ساخت میں تبدیلی میں شامل جتنی بھی اقسام ہیں، ان کو ترتیب سے ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، تاکہ اگر کسی بھی جملے میں آپ کو ابہام ہو، کوئی مخمصہ ہو، کوئی مشکل پیش آئے تو آپ ان ویڈیوز سے مدد لے سکیں۔ تو اس سلسلے کی پہلی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ ہر ویڈیو میں تقریباً 10-12 جملے ضرور موجود ہوں گے، آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ آپ مکمل ایک مشق کروا سکیں کلاس میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جملے صرف 5 آتے ہیں امتحان میں، 5 نمبروں کا یہ کام ہے، لیکن اس کی مشق کے ذریعے سے آپ دوسرے کاموں میں بھی، خاص طور پر مضمون نویسی اور ای میل اور فنکشنل پروز کے حوالے سے جتنی بھی اقسام ہیں، ان میں بھی اپنی زباندانی کی صلاحیت کو بہتر کر سکیں گے، کیونکہ یہ جو سینٹنس ٹرانسفارمیشن کی مشق ہے وہ اظہار کے مختلف طریقوں کو اور جملوں کے نحوی ساخت، گرامر کے حوالے سے جو جملوں کی مختلف ترتیب ہے وہ آپ کو سکھانے میں مدد بھی دیتی ہیں، اور ساتھ میں الفاظ، متضاد، مترادفات اور جو واحد جمع ہے، ٹھیک ہے نا، ان تمام چیزوں سے آپ کافی چیزیں ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بظاہر یہ 5 نمبروں کا کام ہے، لیکن اس کا مقصد دوسرے کاموں میں بھی اثر انداز ہونا ہے، اس لیے ترتیب سے یہ ویڈیوز اب آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آج اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے جسے ہم بادبان اردو کی کتاب سے پیش کر رہے ہیں۔ بادبان اردو کی جو دوسری کتاب ہے بک 2، اس کے صفحہ نمبر 1 سے لے کر 71 تک بے شمار مشقیں جو ہیں وہ شامل کر دی گئی ہیں۔ کوئی 21 سے زائد اقسام سینٹنس ٹرانسفارمیشن کی اس کتاب میں شامل ہیں۔ تو اس میں جو پہلی قسم ہے وہ اس وقت میں نے موضوع بنایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک مکمل جملے کی مدد سے دوسرے نامکمل جملے کو مکمل اس طرح کرنا کہ اس کے مفہوم میں کوئی تبدیلی نہ آئے، یعنی اس کی میننگ برقرار رہے، جملوں کی ساخت میں تبدیلی آ جائے، جملوں کا اسٹرکچر بدل جائے، نحوی ترتیب بدل جائے، لیکن جملوں کے مفہوم میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ تو اس مشق کے حوالے سے پہلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی۔ آج کی جو دوسری ویڈیو ہے وہ اب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ساری جو باتیں میں اس وقت کر رہا ہوں کتاب بادبان اردو بک 2 کے صفحہ نمبر 2 سے لے کر 9 تک میں موجود ہیں، یعنی جو پہلی مشق ہے اس کے 70-75 جو جملے ہیں وہ صفحہ نمبر 2 سے لے کر صفحہ نمبر 9 تک میں موجود ہیں، اور آج کی ویڈیو میں اس کے سوال نمبر یعنی جملہ نمبر 11 سے لے کر 22 تک کی مشق شامل کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے 1 سے لے کر 10 نمبر تک کے جملے پہلی ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ کیے تھے۔ آج کی ویڈیو میں جملہ نمبر 11 سے 11 اور اس سے ترتیب کے ساتھ 22 نمبر تک کے جملے آپ کے سامنے جواب کی صورت میں پیش کیے جائیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں، یہ وہ شکل ہے جو اس وقت کتاب کی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس میں سے مشق کر رہے ہوں گے، اور کتاب کے جو لائن بنی ہوئی جگہ ہے نامکمل جملے میں، اس میں آپ جواب لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جواب کیسے لکھیں گے، میں سب سے پہلے مثال آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ معنی کو برقرار رکھنا ہے، جملوں کی ترتیب، اس کا اسٹرکچر بدل جائے کوئی حرج نہیں، مگر معنی کو برقرار رکھنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے معنی کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اگلے 10-12 جملے بناتے ہیں۔ مثال پڑھ لیجئے غور سے۔ گرمی کی وجہ سے بازاروں میں رونق کم ہے۔ مکمل جملہ کون سا ہے؟ گرمی کی وجہ سے بازاروں میں رونق کم ہے۔ اب ایگزامنر نے نامکمل حصہ کیا دیا؟ بازاروں میں رونق۔ اب یہ آپ حصہ مکمل کر رہے ہیں، اگلا حصہ، یہ جو نامکمل جملہ ہے بازاروں میں رونق گرمی کی وجہ سے کم ہے، یہ جو گرمی کی وجہ سے کم ہے یہ آپ نے مکمل کیا۔ اب اس میں دیکھیں پہلے جملے میں بھی بازاروں میں رونق کم ہے اور وجہ کیا ہے؟ گرمی۔ تو دوسرے جملے میں بھی بازاروں میں رونق گرمی کی وجہ سے کم ہے، تو مفہوم نہیں بدلا ہے، بس جملوں کی ترتیب بدل گئی ہے، اسٹرکچر بدل گیا ہے، ساخت بدل گئی ہے۔ تو بس یہی کام آپ نے اگلے
اگلی چند ویڈیو میں دیکھنا بھی ہے، اور کتاب کے ان صفحات سے جو میں نے اس میں مثال دی کہ کتاب کے صفحہ نمبر 2 سے لے کر صفحہ نمبر 9 تک سے یہ مشق کرنی ہے. تو یہ آپ کی سیلف یعنی ہیلپ ایک ایکٹیویٹی ہو جائے گی. آپ خود سے بھی طلبہ خاص طور پر گھر پہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکتے ہیں، اپنے کام کو کر سکتے ہیں. اس میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی. تو چلیے اب ہم چلتے ہیں. آج کا جو پہلا سوال ہے، پہلا جملہ، وہ ہے جملہ نمبر 11. تو اس کو دیکھتے ہیں. پاکستان کے شمالی علاقوں میں موسم کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ مکمل جملہ ہے. نامکمل جملے میں صرف موسم لکھا ہوا ہے. اگلا جو حصہ ہے جملے کا وہ اب آپ مکمل کر رہے ہیں. کیسے مکمل کر رہے ہیں دیکھیے. موسم کا پاکستان کے شمالی علاقوں میں کوئی بھروسہ نہیں. پہلے کیا تھا؟ پاکستان کے شمالی علاقوں میں موسم کا کوئی بھروسہ نہیں. نامکمل جملہ تھا موسم. اب آپ نے مکمل کیا. موسم کا پاکستان کے شمالی علاقوں میں کوئی بھروسہ نہیں. ٹھیک ہے، اس میں مفہوم بالکل نہیں بدلا ہے. آپ غور کیجئے. اب جملے نمبر 12 پہ آ جائیے. جملہ نمبر 12 کیا ہے؟ اس پروگرام کا آغاز سوشل میڈیا میں بڑے زور و شور سے ہوا. جملہ پھر سے سنیے. اس پروگرام کا آغاز سوشل میڈیا میں بڑے زور و شور سے ہوا. انکمپلیٹ سینٹنس ہے سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے بعد آپ جملہ مکمل کر رہے ہیں پہلے جملے کو دیکھتے ہوئے جس میں مفہوم نہیں بدلنا ہے. تو سوشل میڈیا میں اس پروگرام کا آغاز بڑے زور و شور سے ہوا. کوئی مفہوم نہیں بدلا. صرف ہم نے سوشل میڈیا سے جو جملہ شروع کیا تھا اس کو بالکل صحیح اسٹرکچر کے ساتھ صحیح جملے کی نحوی ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے مفہوم کو بھی سامنے رکھا اور جملوں کی نحوی ترتیب کو تبدیل کرتے ہوئے جملہ مکمل کیا ہے. تو آپ دیکھیں نامکمل حصہ ہے سوشل میڈیا. اب آپ نے مکمل کیا. سوشل میڈیا میں اس پروگرام کا آغاز بڑے زور و شور سے ہوا. پہلے جملے کے مطابق مفہوم نہیں بدلا. آئیے جملہ نمبر 13. 13 کیا ہے؟ کراچی میں سردی کا وہی عالم ہے جو سوات میں گرمی کا ہے. جملہ آپ نے غور سے سن لیا. اب نامکمل جملہ کیا ہے؟ گرمی کا. گرمی کا نامکمل ہے. تو اب کیسے آپ جملہ مکمل کر رہے ہیں؟ گرمی کا جو عالم سوات میں ہے کراچی میں سردی کا وہی عالم ہے. ٹھیک ہے، پہلا جملہ تھا کراچی میں سردی کا وہی عالم ہے جو سوات میں گرمی کا ہے. اب آپ نے کیا لکھا؟ گرمی کا جو عالم سوات میں ہے کراچی میں سردی کا وہی عالم ہے. تو جملے کا مفہوم نہیں بدلا اور ہم نے جملہ مکمل کر لیا. اب 14ویں جملے پہ آئیے. 14 نمبر جملہ کیا ہے؟ کسی زمانے میں یہاں ایک بہت بڑا تالاب تھا. کسی زمانے میں یہاں ایک بہت بڑا تالاب تھا. ایک بہت نامکمل ہے. ایک بہت، اس کے بعد آپ مکمل کر رہے ہیں. دیکھیے ریڈ کلر کے حصے کو پڑھیے. ایک بہت بڑا تالاب کسی زمانے میں یہاں پر تھا. کوئی مفہوم نہیں بدلا ہے. اب اس میں ہم مفہوم نہیں بدل رہے ہیں. یہ کیا پریکٹس ہے؟ مفہوم نہ بدلتے ہوئے ہم جملے کے اسٹرکچر کو تبدیل کر دیں گے اور جس طرح نامکمل حصہ ایگزامنر نے دیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جملے کو مکمل کریں گے. اس طرح مکمل کریں گے کہ مفہوم نہیں بدل رہا ہے. تو کسی زمانے میں یہاں ایک بہت بڑا تالاب تھا. ایک بہت بڑا تالاب کسی زمانے میں یہاں تھا. چلیے جی آگے چلتے ہیں. جملہ نمبر 15 دیکھتے ہیں. 15 نمبر میں کیا ہے؟ میں لندن پہنچ کر آپ کو اپنی خیریت کی ضرور اطلاع دوں گی. میں لندن پہنچ کر آپ کو اپنی خیریت کی ضرور اطلاع دوں گی. اب یہ نامکمل جملہ ہے. اپنی خیریت کیسے مکمل کریں گے؟ اپنی خیریت کی اطلاع میں لندن پہنچ کر آپ کو ضرور دوں گی. پھر سے سنیے. اپنی خیریت کی اطلاع میں لندن پہنچ کر آپ کو ضرور دوں گی. اب اس میں دونوں میں لندن پہنچ کر خیریت کی اطلاع دینے کی نوید ہے، خبر ہے، لہٰذا بالکل مفہوم نہیں بدلا. 16 نمبر پہ آئیے. ہمارے سفر کا اہم ترین دن وہ تھا جب ہم دیوار چین دیکھنے گئے تھے. ہمارے سفر کا اہم ترین دن وہ تھا جب ہم دیوار چین دیکھنے گئے تھے. اب نامکمل حصہ کون سا ہے؟ جب ہم دیوار چین. ظاہر سی بات ہے ہمیں واضح طور پر پتہ چل رہا ہے جب ہم دیوار چین دیکھنے گئے تھے وہ ہمارے سفر کا اہم ترین دن تھا. تو اب یہ جو ہمارے سفر کا اہم ترین دن وہ تھا اس کو ہم نے کیسے کیا؟ جب ہم دیوار چین دیکھنے گئے تھے وہ ہمارے سفر کا اہم ترین دن تھا. تو کوئی مفہوم نہیں بدلا. ہمارے سفر کا اہم ترین دن وہ تھا جب ہم دیوار چین دیکھنے گئے تھے. یہ ایک سوال کا جملہ ہے. جواب کے جملے میں نامکمل حصہ کون سا ہے؟ جب ہم دیوار چین، اب آپ نے مکمل کیا، دیکھنے گئے تھے وہ ہمارے سفر کا اہم ترین دن تھا. اس طریقے سے آپ جملے مکمل کرتے چلے جائیں گے اور ہر جملے کی تکمیل کے بعد صحیح اگر آپ نے کیا ہوگا تو 1 نمبر آپ کو مل جائے گا. 5 نمبروں کے کام کو یہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے. 17ویں نمبر پہ آئیے. جملہ نمبر 17 کیا ہے؟ ہر اتوار کو گھر والے اماں جان کو سیر و تفریح کے لیے لے جاتے ہیں.
ہر اتوار کو گھر والے اماں جان کو سیر و تفریح کے لیے لے جاتے ہیں. میں 2 بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اسٹرکچر موجود ہو، میننگ موجود ہو، مفہوم موجود ہو. اب میں نامکمل حصہ پڑھ رہا ہوں. اماں جان کو، اب اماں جان کو ہر اتوار گھر والے سیر و تفریح کے لیے لے جاتے ہیں. یعنی مقصد کیا ہے؟ اتوار کو سیر و تفریح کے لیے لے کے جانا گھر والوں کا. اب آپ نے کیا لکھا؟ اماں جان کو ہر اتوار گھر والے سیر و تفریح کے لیے لے جاتے ہیں. اب یہاں پر ہر اتوار کو کی جگہ ہم نے کیا کیا؟ کو ہٹا دیا. کہیں پر ایک آدھ لفظ ہٹانے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے تاکہ میننگ صحیح رہے اور جملے کا اسٹرکچر خراب نہ ہو. تو اماں جان کو کر دیا ہم نے. اماں جان کو صحیح ہے. اماں جان کو ہر اتوار گھر والے سیر و تفریح کے لیے لے جاتے ہیں. 18واں نمبر دیکھیے. استاد نے اشرف کو کہا کہ تم حد درجے کام چور ہو. استاد نے اشرف کو کہا کہ تم حد درجے کام چور ہو. یہ جملہ ہے مکمل. اب نامکمل کون سا ہے؟ اشرف سے. کیونکہ اشرف کو کہا تھا، اب کیا اسٹرکچر چینج ہو گیا؟ اشرف سے. اب کون کہے گا؟ ظاہر سے پہلے استاد کہیں گے. تو اشرف سے استاد نے کہا کہ تم حد درجے کام چور ہو. پہلے بھی استاد ہی کہہ رہے تھے، لیکن استاد نے، یعنی استاد نے سے شروع ہو گئی تھی بات. استاد نے اشرف کو کہا تھا، اشرف سے استاد نے کہا کہ تم حد درجے کام چور ہو. یہ طریقہ ہے جس کو سکھانے کی ضرورت ہے بچوں کو. اگلے 4 جملے کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد یہ ویڈیو ہماری ختم ہو جائے گی. آج کی ویڈیو نمبر 2 جو سینٹنس ٹرانسفارمیشن کی ہے، ترتیب سے جو ہم نے شروع کیا ہے. تو 19واں جملہ کون سا ہے؟ مناسب خوراک صحت مندی کی علامت ہے. پھر سے سنیے. مناسب خوراک صحت مندی کی علامت ہے. نامکمل جملہ کون سا ہے؟ صحت مندی. تو کیا آنا چاہیے؟ صحت مندی کی علامت مناسب خوراک ہے. صحت مندی کی علامت مناسب خوراک ہے. یہ اس کا جواب ہونا چاہیے. مفہوم نہیں بدل رہا. 20ویں جملے پہ آئیے. مہمانوں کے آنے سے گھر میں رونق آ جاتی ہے. پھر سے سنیے. مہمانوں کے آنے سے گھر میں رونق آ جاتی ہے. اب نامکمل حصہ ہے گھر میں. تو گھر میں کیا ہوگا؟ گھر میں مہمانوں کے آنے سے رونق آ جاتی ہے. گھر میں مہمانوں کی آنے سے رونق آ جاتی ہے. یہ اس کا جواب ہوگا. 21ویں نمبر پہ آ جائیے. پہاڑی علاقوں میں کل سے شدید سردی کی لہر جاری ہے. پھر سے سنیے. پہاڑی علاقوں میں کل سے شدید سردی کی لہر جاری ہے. اب نامکمل حصہ ہے کل سے. تو کیا ہوگا جملہ؟ کل سے پہاڑی علاقوں میں شدید سردی کی لہر جاری ہے. کل سے پہاڑی علاقوں میں سردی کی شدید لہر جاری ہے. یہ اس کا جواب ہوگا. مفہوم نہیں بدل رہا ہے، اسٹرکچر بدل رہا ہے. اور آخری جملہ آج کی ویڈیو کا سن لیجئے. فلم کا اختتام اچھا ہو تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. فلم کا اختتام اچھا ہو تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. اب یہ نامکمل حصہ سنیے. اختتام اچھا. تو کیا لکھیں گے؟ اختتام اچھا ہو تو فلم کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. اس دونوں جملے میں فلم کا مزہ دوبالا ہو رہا ہے اختتام کی وجہ سے، لیکن اسٹرکچر تبدیل ہو گیا، جملے کی ساخت بدل گئی. اختتام اچھا ہو تو فلم کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے سینٹنس ٹرانسفارمیشن کی جو ایک قسم ہے، مکمل جملے سے نامکمل جملوں کو مکمل کرنا، اس طرح مکمل کرنا کہ مفہوم بالکل نہ بدلے، اس کی مشق میں آپ کو مدد ملی ہوگی. اور کتاب ضرور سامنے رکھیے. بادبان اردو، یہ جو نیلے رنگ کی، بلو رنگ کی جو بک ہے، بک 2، اس کے جو صفحات میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر مشق کیجئے اور ان ویڈیوز کی مدد سے دیکھیے کہ آپ نے صحیح جملے لکھے ہیں کہ نہیں لکھے. انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں آپ کے ضرور کام آ رہی ہوں گی اور آپ ان ویڈیوز کی مدد سے اپنے اندر جو بھی ایگزام کی تیاری کی صلاحیت ہے اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے ابھار رہے ہوں گے. ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، نئی ویڈیوز کے ساتھ. آپ ان ویڈیوز کو اپنے طلبہ تک ضرور بھیجیے تاکہ ان کی مشکلات حل ہوں اور وہ بغیر کسی ٹیوشن کے اور